السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے مونٹے نیگرو کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ملک میں عربی اور افریقی سفرائے کرام نے کورونا وبا کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیاں بتدریج اٹھانے کے قطری منصوبے کی تعریف کی ہے، اور ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہفتر کی فوجوں کو 2 شہروں سرت اور الجفرا سے انخلا پر مجبور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مونٹے نیگرو کے صدر میلوجو کانووچ کے نام اسٹیٹ ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مونٹے نیگرو کے صدر کو مبارکباد دی ہے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ مونٹے نیگرو کے وزیر اعظم جناب ڈوشکو مارکووچ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر امن و امان کا گہوارہ ہے، اور اس نے دنیا میں سب سے زیادہ پرامن ملکوں میں سر فہرست آتے ہوئے ایک بہترین ورلڈ اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ عالمی معلومات کے ورلڈ ریکارڈ انسائکلوپیڈیا نامبیو نے رواں سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران دنیا کے 133 ملکوں کے ریکارڈز کی بنیاد پر اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے، اور اس رپورٹ میں قطر پہلے نمبر پر آیا ہے۔ قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ جرائم کی روک تھام اور کرمنل جسٹس کے بارے میں سن 2015 میں اقوام متحدہ کی کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ اعلان دوحہ کو نافذ کرنے کا عالمی پروگرام 2030 کے لیے پائیدار ترقی کے اقوام متحدہ کے منصوبے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ بات وفاقی جمہوریہ آسٹریا کے لیے قطر کے سفیر اور اقوام متحدہ کے ویانا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے اقوام متحدہ کے دفتر کے اجلاس میں کہی ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے ملک میں عربی اور افریقی ملکوں کے سفرائے کرام کو قطر میں کورونا کی عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے یہاں نافذ کی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار طریقے سے اٹھانے کے منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان سفرائے کرام نے ملک میں سب کی صحت کی حفاظت کے لیے قطر کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور خاص طور پر قطر میں رہنے والے تمام باشندوں کو اعلیٰ معیار کی صحت کی سرپرستی مفت فراہم کرنے کی تعریف کی ہے۔ خود اعداد و شمار اور نمبر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قطر کورونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کل تک جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق قطر میں اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 1 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ مسلسل حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں کسی اچانک اور بائی چانس ہونے والے واقعے کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس وائرس کے ساتھ برتاؤ کے لیے خوب سوچ و بچار اور اسٹڈی کے بعد تیار کی جانے والی ہیلتھ اسٹریٹجی اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے، اور اس حکمت عملی میں معاشرے اور سماج کے تمام لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے انڈسٹریل ایریا یا منطقہ صناعیہ میں ایک ہنگامی سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں میڈیکل ایمرجنسی کی اہلکار ڈاکٹر وردہ صالح اسعد نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں اس ایمرجنسی سینٹر کی اہمیت بیان کی ہے۔
پھر کووڈ-19 وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور کوششوں کے ضمن میں قطری کینسر سوسائٹی نے زوم پروگرام کے ذریعے بیماروں کی مدد کے کئی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ قطر کی جانب سے کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اب اس وقت تک اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 13 ملین ہو چکی ہے اور اس بیماری میں وفات پانے والوں کی تعداد 5,70,000 یعنی 570,000 سے زیادہ ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7.5 ملین بتائی جاتی ہے۔ تو محتاط رویہ اور تخفیف دونوں ہی اس وائرس کے ساتھ جینے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اسی کو کورونا کے بعد کی دنیا کا نام دیا جا رہا ہے۔ علاقے کے دوسرے اہم واقعات کی طرف چلیں تو یمن سب سے پہلے آتا ہے کہ وہاں حوثی جماعت نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے سعودیہ کے اندرونی علاقوں میں ایک بڑا آپریشن کیا ہے اور اس میں جیزان، نجران، عسیر، خمیس مشیط اور ابہا کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر سعودی اور اماراتی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے راکٹوں اور ڈرون طیاروں کے آڑے آ کر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ بھارت کا بزنس مین BR شیٹی امارات سے 7 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم لے کر فرار ہو گیا اور اس اسکینڈل کی تفصیلات الجزیرہ عربی چینل کے پروگرام ما خفیہ اعظم میں ثبوتوں کے ساتھ کل رات بیان کر دی گئی۔ شیٹی کیسے بھاگا اور اس کے پارٹنرز کون ہیں؟ آج سے 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ایک عام سا شخص امارات میں داخل ہوا تھا اور اب وہ ایک مشہور سرمایہ کار کی حیثیت سے وہاں سے نکل چکا ہے، لیکن یہ الزامات اس کا پیچھا کر رہے ہیں کہ اس کے ذمے 6 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم واجب الادا ہے۔ بھارت کے اس بزنس مین کا نام BR شیٹی بتایا گیا۔ اس کے قضیے نے اس کے امارات سے فرار ہونے کی کئی تفصیلات بیان کر دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے خفیہ پارٹنرز کا نام شیخ منصور بن زائد ہے۔ امارات کی وزارت مالیات کے سابق انڈر سیکریٹری جاسم الشامسی نے اس پروگرام میں اس معاملے کی کئی باتیں بیان کر دی ہیں۔ لیک ہونے والی معلومات میں اس شخص کے فرار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اور پھر فرار ہو جانے کے بعد بھی ابوظبی کے ولی عہد کے دیوان کے ساتھ مراسلت کی خفیہ معلومات اب منظر عام پر آ گئی ہیں۔ مختلف سرمایہ کاریوں کے لیے اس پر قرضوں کی مالیت کئی بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ خود BR شیٹی نے امارات کے کچھ لوگوں پر ان کے نام لیے بغیر الزام عائد کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے جعلی دستخط بنائے ہیں اور لوٹ مار کے مقصد کے لیے اس کے نام سے کئی جعلی کمپنیاں قائم کی ہیں۔ پروگرام میں پیش کی جانے والی دستاویزات کے ذریعے بہت سے ایسے دلائل اور تفصیلات بھی اب منظر عام پر آ گئی ہیں جنہیں خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بحرین کے عدالتی فیصلوں پر بین الاقوامی تنقید ہو رہی ہے۔ بحرین کی اپیل کورٹ نے سن 2014 کے اضطرابات کے بعد 2 نوجوانوں کو پھانسی دے دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ ان نوجوانوں پر دوبارہ چلائے جانے والے مقدمے میں ایک میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے جو پہلے مقدمے میں پیش نہیں کی گئی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ سے تشدد کے ثبوتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ لیبیا کے حوالے سے ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ ترکی حفتر کی فوجوں کو 2 شہروں سرت اور الجفرا سے انخلا پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ فوجیں وہاں سے نہ نکلیں تو اس مقصد کے لیے اس وقت جس ملٹری آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو وہ آپریشن حتمی اور یقینی طور پر آ جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کے مسئلے کا سیاسی حل چاہتا ہے۔ پھر لیبیا کے پڑوسی ملک تیونس میں وہاں کی النہضہ تحریک نے الیاس الفخفاق کی موجودہ حکومت کے بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کر لیا ہے اور تحریک کے صدر راشد الغنوشی کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ ایک نئی حکومت کی تشکیل کے لیے صدر جمہوریہ اور ملک کی دوسری سیاسی اور سماجی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ النہضہ تحریک کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک نئی حکومت کی تشکیل کا مقصد ملک کا موجودہ سیاسی بحران حل کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی جانب سے مغربی کنارے کے وسیع تر علاقوں کو اسرائیل میں شامل کر دینے کے اعلان کے بعد اسرائیل اور امریکہ میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ اسرائیلی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے بعد تو فلسطینی غیظ و غضب کا ایک دھماکہ ہو سکتا ہے، اور امریکہ میں وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان اس وقت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک دوست اور سیاسی اتحادی راجر سٹون کی سزائے قید میں تخفیف کر دی ہے۔ مولر تحقیقات کی روشنی میں راجر سٹون کو 7 جرائم کی پاداش میں 40 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے اس سزا میں کمی کے بعد اب ڈیموکریٹس طیش میں آ گئے ہیں اور ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے امریکی صدر کے اس اقدام پر کڑی تنقید کی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے مونٹینیگرو کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ملک میں عربی اور افریقی سفراء کرام نے کورونا وبا کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیاں بتدریج اٹھانے کے قطری منصوبے کی تعریف کی ہے، اور ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہفتر کی فوج